أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ نے جنت میں جانے کے ہمارے لیے بہت سارے مواقع رکھے، اسی طرح جہنم سے بچنے کے بھی بہت سارے مواقع رکھے۔ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ زندگی جو اللہ نے ہماری مقرر کر دی ہے وہ آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی دیندار ہو، کوئی دنیا دار ہو، اس کا جو وقت مقرر ہے نا، اس کے مقررہ وقت سے سوئی ایک سیکنڈ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ تو جب یہ سب کچھ طے ہے اور یہ بھی طے ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ کس دن مرنا ہے، اب ہم نے مرنا ہے اس کا تو سب کو پتا ہے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، وقت اور حالات اور زمانہ یقین کرا دے گا، لیکن ہم نے کب مرنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی طے ہو چکا ہے، بس اس کا ہمیں علم نہیں، یہ بات راز میں رکھی گئی۔ یہ بھی طے ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ میری موت کس طرح واقع ہوگی، اور یہ بھی طے ہے کہ میں کس بہانے اور کس کام سے وہاں جاؤں گا جہاں میری موت لکھی۔ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں کا کام ڈلوا دیتا ہے، کام۔ مثلا میں رہتا ہوں کراچی میں، موت میری لکھی ہے لاہور میں، اب وہ 5-7 گھنٹے سارے رہ گئے ہیں اور میں ابھی کراچی میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام ڈالے گا کہ مجھے ہر صورت پھر اس کا انتظام بھی اللہ کرے گا۔ اچانک ٹکٹ نہیں ملے گا، میں ایئرپورٹ پہ چانس میں بیٹھ جاؤں گا، پھر کوئی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹکٹ کینسل کروائے گا کسی بھی وجہ سے، وہ کینسل والا ٹکٹ مجھے مل جائے گا، وہ رہ جائے گا، میں چلا جاؤں۔ اور اگر موت جہاز میں لکھی ہے تو جہاز کا ریش ہو، اور اگر ایئرپورٹ اتر کر کسی سڑک کے حادثے میں لکھی ہے تو لاہور کی سڑکوں میں ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کو یہ سب کرنے کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں مواقع دیے ہیں کہ یہ کر لو جنت ملے گی، یہ کر لو میں راضی ہو جاؤں گا، یہ کر لو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، نتیجے میں تم دوزخ سے بچ جاؤ گے، میری ناراضگی سے بچ جاؤ گے، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اور ان موقعوں کے لیے پھر اللہ نے کچھ سیزن رکھے، کچھ تہوار رکھے۔ جیسے آپ لوگ دنیا میں مناتے ہیں نا، یہ مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، یہ ہفتہ صفائی ہے، یہ فلاں ہے۔ انگریزوں کا عجیب نظام، ہر چیز کے انہوں نے دن اور ہفتے رکھے ہوئے۔ اب مدر ڈے میں ابا پسند نہیں آئے گا اور فادر ڈے میں اماں پسند نہیں آئے گی۔ اور اسلام کا دیکھو کتنا خوبصورت نظام، اسلام میں ہر ڈے فادر ڈے، ہر ڈے مدر ڈے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جی آج چونکہ منگل ہے آج اماں کی کوئی بات نہیں ماننی، اور آج پیر ہے آج ابا کی کوئی بات نہیں ماننی۔ اسلام تو کہتا ہے ہر وقت تمہیں ماننی، ہر اچھی بات ان کی ماننی ہے۔ اسلام نے نیکیوں کے لیے پورے 12 مہینے رکھے، پھر بھی کچھ تہوار اس میں اللہ نے ایسے رکھ دیے ہیں جس میں آپ کی نیکیاں تھوڑی بھی ہوں تو بڑھ جاتی، بڑی ہو جاتی۔ رمضان کا سیزن رکھا، 1 مہینے کے روزے ہیں، پورے سال 360 دنوں کے اندر 30 دن کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر۔ پھر اس میں تراویح، اجر کیا؟ تمہاری پچھلی ساری زندگی معاف ہو جائے گی۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ لیلۃ القدر ایک رات، جس نے اسے پا لیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ زندگی اللہ دھو دے۔ ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک رات جو سال میں آتی ہے نا، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا کہ یار کون جاگے۔ اس کے لیے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب اگر 15 منٹ 20 منٹ بھی بیٹھ جائیں اگر اس رات میں تو کام ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں ہو جائے گا۔ پھر پوچھتے اچھا شروع میں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے یا کچھ سو کر پھر اٹھ کر بیٹھنا بہتر ہے؟ اب پورے سال میں اگر ہم ایک رات بھی اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے تو ہمارا کیا ایمان ہوگا، کیا تقوی ہوگا، کیا اللہ سے ملاقات کا ذوق اور شوق ہوگا؟ ان باتوں سے اندازہ ہوگا۔ اب یہ سیزن آ رہا ہے دوسرا، اس میں ہمارے لیے قربانی ہے۔ کچھ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے حج ہے۔ اب حج کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے، تھوڑا مشکل بھی ہے، تھوڑا مہنگا بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے حالت ایمان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، الحاج لکھوانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ناظرہ کے دفتر میں حاجی نام لکھوانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر حج کرتا ہے تو وہ حج کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنا ہے، اس کے جسم پر گناہ کا ایک رائی کے دانے برابر بھی اثر نہیں، ایسا اللہ پاک کرے۔ اچھا حج پہ تو لاکھوں روپے لگتے ہیں، لیکن توبہ پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا، 1 ٹکا بھی نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے آپ
رات کو نیند بھی خراب نہ کریں، آپ اپنا کاروبار بھی خراب نہ کریں، دکان بھی آپ جائیں، دکان سے فارغ ہو جائیں، گھر آئیں، سونے سے پہلے جو ٹائم آپ دوستوں کو دیتے ہیں اس میں سے آپ 10 منٹ نکالیں، مصلی بچھائیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے کہیں، ایک ڈیل کریں، اللہ سے ڈیل کریں کہ یا اللہ میں 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، بس میری پچھلی زندگی پہ تو لکیر پھیر دے، قلم پھیر دے، میرے گناہوں کو کاٹ دے، مٹا دے، آئندہ کے لیے میں تو سے وعدہ کرتا ہوں میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا توبہ سے پچھلی ساری زندگی پہ اللہ قلم پھیر دے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ اور ہجرت کرنے والا، ہجرت یہ نہیں ہوتی کہ حیدرآباد سے کراچی آ گئے، شفٹ ہو گئے، پنجاب سے کراچی شفٹ ہو گئے، کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئے، ہجرت اس کو نہیں کہتے۔ ہجرت کہتے ہیں ایمان بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا۔ کسی جگہ مثلا امریکہ، وہاں آپ کو قربانی نہیں کرنے دیتے۔ امریکی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جو یہاں سے گئے ہوئے وہ وہیں سے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان، یہ ہماری قربانی کر دیں۔ ظاہر بات ہے جو قربانی نہیں کرنے دیتے تو وہاں نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے، وہاں حلال کھانا اتنا مشکل ہے، حلال کھانا مشکل ہے۔ آپ ہوٹل پہ کھانا کھانے بیٹھے، چلو آپ گوشت نہ کھائیں، آپ کو یہ شک ہوگا پتہ نہیں کیا پکایا ہے، ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا، جھٹکے سے کاٹا ہے، تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ پھر آپ کہتے ہیں چلو یار دال منگوا لیتے ہیں، دال کو تو ذبح نہیں کرنا پڑتا، دال تو منگوا لی، لیکن آپ کو کیا پتا آپ سے پہلے اسی میں دوسرا گاہک خنزیر کھا کے گیا ہے، اسی پلیٹ میں۔ سارے احتمالات، ایمان بچانا مشکل ہے۔ اب لوگ اس کو بھی ہجرت کہہ رہے تھے، ہم پاکستان سے امریکہ ہجرت کریں، یہ ہجرت نہیں، ہجرت ہے آپ امریکہ سے پاکستان ہے، یہ ہے ہجرت۔ اور آئیں صرف ایمان بچانے کے لیے، صرف ایمان بچانے کے لیے۔ وہاں آپ نہ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ بچوں کو دین سکھا سکتے ہیں۔ وہاں تو یہ ہے کہ آپ نے بچے کو تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی تو فوراً پولیس کو فون کرے گا، پولیس آ جائے، ابا 2 دن جیل۔ تو کون ابا مارے گا بچے کو؟ کون سمجھائے گا سگریٹ کیوں پی رہا ہے، آوارہ گردی کیوں کر رہا ہے، رات کو دیر سے گھر کیوں آتا ہے؟ اسی طرح ایک دوست کے بیٹے نے کیا، فون کیا، ابا کو 3 دن جیل ہو گئی۔ پھر وہ اس کے بعد گھر میں آیا، اب ظاہر بات ہے اس بچے کی اس باپ کے دل میں کیا قدر ہوگی جس بچے نے باپ کو جیل بھجوائی۔ اب وہ جب بھی ذرا سمجھانے کی بات کرے تو بچہ ایسا اشارہ کرے، یعنی فون کروں ابا چپ کر دے۔ ایک دن اس نے سارے بیوی بچوں کو کا ٹکٹ لیا اور اپنے سامان کا، گھر کا کسی سے سودا کیا، بچوں کو بتایا کہ آؤ آج ہم گھومنے چلتے، سب کو لیا اور جہاز میں بٹھایا اور پاکستان لے آئے۔ لاہور کے تھے وہ، جیسے لاہور ایئرپورٹ پہ جہاز اترا، جہاز سے باہر نکلے، غصہ تو اس کو پہلے کا بھرا ہوا تھا، اب بچے کو پکڑا اور 2 تھپڑ دائیں اور 2 بائیں جڑے اور کہا کہ اب بلا اپنی پولیس باپ کو، بلا اپنے باپ کو۔ بچہ بھی سیدھا ہو، ادھر آ کے سیدھا ہو، کیونکہ یہاں تو پولیس ایسا نہیں آتی کہ بچہ ڈانٹے تو پولیس بھاگی چلی آئے، باپ ڈانٹے تو پولیس بھاگی چلی آئے۔
اور پھر اس کو سمجھ آئی کہ ایک اسلامی ریاست کا اور غیر اسلامی ریاست کا فرق کیا ہے. تو یہ ہجرت، اس ہجرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی زندگی کو دھونے کا ایک ذریعہ اور سبب بنایا. ایک فرمایا جب آدمی کفر سے اسلام کی طرف داخل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا مسلمان ہونے کے، وہ غیر مسلم تھا. آپ نے بیعت کے لیے سب سے ہاتھ ملائے، بیعت کی. ایک شخص اس میں بچا، نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، حدیثوں میں اس کا نام بھی آیا. اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو اس بندے کو کچھ یاد آیا اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں پہلے آپ سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ میری بات پوری ہو تو میں اسلام قبول کروں گا، ورنہ نہیں. آپ نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے. اگر تو اسلام قبول کرنے کے بعد میرے وہ گناہ معاف ہو جائیں تو میں مسلمان ہوتا ہوں. اگر میرے وہ گناہ میری زندگی میں ایسے ہی باقی رہے تو مجھے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیے وہ لوگ مسلمان ہونے کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ زندگی میں انقلاب، زندگی میں تبدیلی، کہ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہیں جیسے کفر میں ہیں تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نہیں سمجھتے یہ بات. ہم کہتے ہیں دودھ میں پہلے بھی پانی ڈالتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی ڈالتے. پہلے ایک بالٹی ڈالتے تھے، اب 2 ڈالتے. پہلے بغیر بسم اللہ پڑھے ڈالتے تھے، اب بسم اللہ پڑھ کے ڈالتے. برکت ہی برکت. اسی طرح کئی ریاستیں ہیں رشیا کی جو مسلمان ہوئی ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میں گھومنے گیا تو وہاں ہوٹلوں میں گئے، کھانا سارے شراب پی رہے. میں نے پوچھا ایک بندے سے کہ کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان. تو میں نے پوچھا کہ شراب بھی آپ پیتے ہو؟ شراب بھی پیتے. تو بولے پھر تمہارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ بہت فائدہ. پہلے ہم بغیر بسم اللہ کے پیتے تھے، اب ہم بسم اللہ کے ساتھ پیتے. بہت فائدہ اسلام کو. تو اس اسلام کا اس مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان جب بندہ قبول کرتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کو معاف کر دیتا. اس نے فوراً ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ جلدی سے میرا اسلام قبول کیجیے، خوش ہو میری زندگی. یہ 4 چیزیں یاد رکھو، حج، توبہ، ہجرت اور کفر سے اسلام میں آنا. یہ پچھلی زندگی کو دھو دے. اب یہ حج آنے والا ہے، اس نیت سے حج کرو، اس نیت سے حج کرو. پھر دیکھو اللہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لائیں. ہم تو حج کرنے کے بعد تبدیلی کیا لائیں گے؟ ہم داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے. حج کرنے کے بعد ہم داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے. جیسے گئے تھے چھلے مچھے ویسے ہی کہ ویسے آ گئے، بلکہ بلیڈ بھی مدینہ شریف سے خرید کے لائے. جہاں شیپ بنائیں گے دیکھو کتنی بیگم کو بولے گی کتنا اچھا لگ رہا ہوں، مدینہ شریف سے لایا تھا بلیڈ، اتنے اچھے زبردست ہیں. اب اس حج کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہے جب تک آپ کے اندر عمرہ یا حج تبدیلی نہیں لاتا؟ سمجھو اللہ نے قبول نہیں کی. تبدیلی آنا شرط ہے، آپ کی زندگی بدلنا شرط ہے، آپ کا انقلاب بدلنا شرط ہے. اب یہ سیزن آ رہا ہے قربانی کا، اس میں بھی اللہ نے آپ کے لیے بڑا اجر رکھا. جنت میں جانے کے بڑے مواقع ہیں. لوگ ہیلے بہانے سے بچنے کے لیے کتنا جتن کرتے ہیں. ارے بھائی
تم نے سارا سال کیا گوشت نہیں کھایا؟ کسی بیوہ کو مکان بنا دو، لاکھوں روپے لگاؤ گے، کسی غریب بچی کے ہاتھ پیلے کرا دو، وہ زیادہ ثواب ہے نسبتاً گائے کاٹنے کے، بکرا کاٹنے کے، اون کاٹنے کے۔ سارا سال تو گوشت کھاتے ہی ہوگا، ہم کھاتے ہیں سارا سال، لیکن سارا ملک سارا سال گوشت نہیں کھاتا۔ بعض علاقے ایسے ہیں وہ سال بھر میں صرف قربانی کے دن ان کو گوشت نصیب ہوتا ہے، صرف قربانی کے دن۔ اور جب قربانی کے دن ان کے گھر میں گوشت پکتا ہوگا، آپ کو اس کا اندازہ ہے ان کے گھر میں کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اور وہ خوشی جب اللہ دیکھے گا کہ وہ خوشی اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے، پورا علاقہ خوش ہے، اور اس رب دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو خوش نہیں کرے گا؟ کرے گا، اللہ خوش کرے گا، اللہ انصاف کرنے والا۔ آپ کسی غریب بچے کو عید پہ کپڑا پہنائیں، وہ جو مسکرائے گا، اللہ روز آخرت آپ کے چہرے پہ اداسی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ، آپ کے چہرے کو خوش کرے گا۔ آپ کسی مستحق کے بچے کو خوش کریں گے، اللہ آپ پر خوشی لائے گا، رونق لائے گا، حشاش بشاش کرے گا آپ کے چہرے۔ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو قربانی کا سیزن رکھا ہے، اللہ کے ہاں نہ گوشت جاتا ہے، نہ کھالے جاتی ہیں، نہ خون جاتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اس کے گوشت تم کھا جاتے ہو، تمہارے ڈیپ فریزر بھر جاتے ہیں، اس کا خون تمہارے ملک، تمہارے شہر، تمہارے علاقے کی گلیاں پی جاتی ہیں، اللہ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں جاتی۔ پھر اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس جو جاتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، تمہارے دلوں میں نیکی کا کتنا جذبہ ہے، تمہارے دلوں میں گناہ سے بچنے کا کتنا ذوق اور شوق ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ تقویٰ جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں، یہ تقویٰ اگر تمہارے دلوں میں قربانی کرتے وقت نہیں، نماز پڑھتے وقت نہیں، روزہ رکھتے وقت نہیں، حج کرتے وقت نہیں، ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جنت میں جانے کا ذوق پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح رب العالمین نے روزے کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تو روزے تم پر اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن دونوں میں مقصد ایک ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ حاجیوں کو حج پہ روانہ کرنے سے پہلے رب العالمین نے فرمایا جب حج پہ جایا کرو زاد راہ لے لیا کرو، ایسا ساز و سامان ضروری اپنے ساتھ رکھا کرو جو راستوں میں تمہیں کام آئے، لیکن فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ ساری دنیا کا ساز و سامان بھی تمہارے پاس موجود ہو، دل تقوی سے خالی ہو،
اللہ کے ڈر سے خالی ہوں، اللہ کے خوف سے عاری ہوں، تمہارے حج کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائی، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے قرآن نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہمیں بتلائی اور سکھلائی، اور صحابہ کو اس کی تعلیم۔ یہ لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی حقیقتیں۔ میرے بھائی، اپنے اندر جب تک یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے، تب تک آپ ایک چھوڑو 1000 مسجد بنا ڈالو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ایک کچی مسجد بنا ڈالیں اور آپ کا دل اس مسجد کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہو اور آپ نے اپنے وجود سے مسجد کو آباد رکھا ہوا ہو، تو یہ 1000 پکی مسجدوں سے یہ کچی مسجد بہتر ہے۔ یہ ذوق چاہتا ہے۔ اللہ نے یہ بخشش کے بہانے رکھی۔ یہ سیزن آ رہا ہے قربانی کا، جس بندے کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کرے۔ آپ نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں نہ آئے، وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور مولویوں نے کیا فتوے دے رکھے ہیں، خدا ہدایت دے مولویوں کو، کیا فتوے دے رکھے۔ میاں زکوٰۃ، جو قربانی اس پہ فرض ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے قربانی اس پہ فرض ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، انہی مولویوں سے پوچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی سال زکوٰۃ دی؟ پوری زندگی کسی سال آپ نے زکوٰۃ دی؟ 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ایک سال دکھا دو جو آپ نے زکوٰۃ دی؟ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ نعوذ باللہ، آپ تو سخی تھے، آپ تو سخی تھے، آپ کنجوس نہیں تھے ہماری طرح، پھر آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کے گھر میں سرمایہ ایک سال گزار لے۔ رسول اللہ نے کبھی سرمایہ جمع ہی نہیں کی، آتا تھا بانٹ دیتے تھے، آتا تھا بانٹ دیتے تھے۔ تو جب جمع ہی نہیں کیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ انہی مفتیوں سے پوچھو، جب سے قربانی فرض ہوئی آپ نے کسی سال قربانی کا ناغہ کیا؟ قربانی جب سے فرض ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی کا ناغہ کیا؟ نہیں کی۔ زکوٰۃ کسی سال دی نہیں، قربانی کسی سال چھوڑی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قربانی اس پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، قربانی آپ کرتے ہیں۔ بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کرائے، جس میں سے 60 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی اونٹ حضرت علی کے حوالے کیے اپنے ہاتھ سے۔ میرے بھائی، اس چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کے بال بھی اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ کتنے بال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے، آپ کے ہر بال کے بدلے ہر سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بال گنو تو صحیح، گنتی میں آتے ہیں۔ ہماری اتنی عمر نہیں ہوگی جتنے بیل پر بال ہوں، اتنی عمر نہیں ہوگی اتنے سالوں کی جتنے بیل کے اوپر بال ہوں۔ اور اللہ بخشش کرے، یہ جنت میں جانے کے چھوٹے چھوٹے ذریعے، آپ ان چھوٹے ذریعوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ پھر اب آپ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو بکرے کے پیسے نہیں، اب تو حصہ بھی 20-22 لاکھ ہزار روپے کا ہو گیا ہے گائے کا، ہم تو وہ نہیں خرید سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ جنت صرف امیروں کے لیے، لیکن وہ مفت والی پھر بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تو یہ 10 دن ذی الحجہ کے بال ناخن یہ کٹوانے کی پابندی کر،
ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، اب پہلے کاٹ لو، پھر ناخن نہ کاٹو، گوچھے نہیں کاٹو، کوئی چیز بال بغل کچھ نہیں تراشو، اور عید پڑھنے کے بعد اب آپ یہ صفائی وغیرہ کر لیں۔ فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ وہی اجر دے گا جو قربانی کرنے والے کو دے گا، جو قربانی کرنے والے کو دے گا۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اب عید میں جائیں، ایسے شیب بڑی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے دوستوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن اس کو تو پسند آ رہی ہے نا۔ اور پھر جس کو آپ شیب بڑھنا کہہ رہے ہیں تو آپ بڑھا ہی دیں، آنے دیں۔ آج تجھے کانٹے لگ رہے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ خوبصورت داڑھی ہوگی، خوبصورت داڑھی ہوگی، آپ کو کانٹے نہیں لگیں گے اور کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اور پھر آپ داڑھی رکھ کے دیکھیں، یقین مانیے چہرے کے ڈینٹ وینٹ ایسا ہی ختم، ایسا ہو جاتا ہے جیسے لاپی بھر دی۔ داڑھی ایسا کا اب داڑھی نکلی بھی ہوں اور لگوانے کی مصنوعی لگوانے کے پیسے بھی نہ ہوں، چونکہ آج کل ڈینٹسٹ بھی بہت مہنگے ہیں، اب وہ لگوانے کی طاقت نہ ہو تو یہ جو رخسارے ہیں نا یہ اندر دھس جاتے ہیں، اندر دھس۔ کئی نئی کی دکانوں پہ میں نے بابے دیکھے، وہ نئی کیا کرتا ہے، یہاں رخسارے کو ایسے پکڑتا ہے، پکڑ کے ایسے کھینچتا ہے، وہ اندر والا حصہ باہر نکال کے پھر اس پہ بلیڈ دیتا ہے۔ یہ تو اتنی محنت کر رہا ہے تو داڑھی رکھ ہی، داڑھی رکھ لے، تیرا پیسہ بھی بچے گا، شکل بھی خوبصورت لگے گی۔ یہ جو گھریاں نظر آ رہی ہیں نا، جو بچپن میں لوگ گولیاں کھیلتے تھے تو اس کے لیے پہلے گھری بناتے تھے، سیم وہی گھری بنی ہوئی ہوگی، یہ گھریاں بھی چھپ جائیں گی داڑھی کے بالوں میں، اور خوبصورت فیس آپ کا نظر آئے گا، اور آپ کی پھر بیگم بھی کہے گی واقعی تو میرا میاں تو واقعی میرا سرتاج لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ آج سے ارادہ کیجیے، تہیہ کیجیے تو یا اللہ ہماری پچھلی زندگی پہ تو لکیر پھیر دے، آئندہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں اس طرح کی گناہ پھر سے نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔